بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں زندگی دی، صحت دی اور جمعۃ الوداع مرتبے سے ہمیں ہمکنار فرمایا. یہ ماہ رمضان المبارک جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اور ہم جیسے گنہگاروں کے بخشش کے لیے یہ زمینہ فراہم کیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اور آج یہاں ہمارے نونہال نوجوانان جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ نمازیں، عبادتیں، دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آئندہ بھی انہی ایام سے ہم سب ہمکنار فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. جب اس خانہ کعبہ کو، وہ بھی کب؟ جب حضرت ابراہیم خلیل پر جتنے امتحانات خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت امتحانات آپ سے لی گئے، لینے کے بعد جب آپ تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے تو آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت کے لیے امام قرار دیا. یہی اوقات تھے کہ جب آپ نے فرمایا پروردگارا اگر تو نے مجھے امام بنایا ہے تو میری اولاد کو بھی یہ امامت نصیب فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ظالمین تک جو ہے یہ امامت کا سلسلہ نہیں پہنچ سکتا. اس سے ایک نقطہ جو آپ اور ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد نبی ہوتے ہوئے بھی اعمال، جو نیک اعمال اور بد اعمال ہے، اس میں کوئی کسی کی رشتہ داری نہیں. اسی لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ میرے شیعوں کو یہ بتا دے، جو ہمارے شیعہ ہیں اور جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کو یہ بتا دیں کہ ہماری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں جو ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ اگر ہمیں جو خدا تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا ہے، جو اپنا قرب ہمیں عطا کیا ہے، وہ عمل کی وجہ سے، ورنہ فرمایا بغیر عمل کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پروردگارا یہ امامت میری اولاد کو بھی عطا کرے. تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک جو ہے میرا یہ عہد یا یہ میرا جو وعدہ جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا. بس صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس امامت کے اہل ہوں. لہٰذا آپ کے لیے یہ حکم ہوا مختصر کہ اس خانہ کعبہ کو، علیکم السلام، جو مؤمنین کے لیے، جو معتکفین کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، یہاں پر جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے اس مسجد کو صاف ستھرا بنائے اور اس مسجد کو جو ہے ان کے لیے آمادہ کرے. وہ کون سا؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل قال ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. جو یہاں پر سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں اور اعتکاف میں رہنے والے ہیں ان کے لیے آپ اس مسجد کو تیار کریں. لہٰذا اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ اعتکاف کا لفظی جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی عبادت کی خاطر ہر چیز سے دور ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے
ایک جگہ پر جمع یعنی بیٹھنا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ علیکم السلام۔ اور اعتکاف کہاں ممکن ہے؟ روایت ہے کہ اعتکاف مسجد نبوی، مسجد الحرام، مسجد کوفہ، ان میں اعتکاف ہے، لیکن ان کے علاوہ جامع مسجد کا بھی حکم ہے کہ جامع مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ تو اعتکاف کے جو تعداد ہے دنوں کے، کم سے کم 3 دن جو ہے اعتکاف میں بیٹھنا ہوگا، ورنہ معتکف نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص ایک دن اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد وہ پچھتا گیا، کہا میں کل سے نہیں بیٹھوں گا، پھر یہاں تو اتنی گرمی نہیں ہے، شہروں میں بہت زیادہ گرمی ہے، بچے جو ہے وہ پہلے ہی دن وہ ہار جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس گرمی میں کون رہے۔ وہ اگر جانا چاہے تو دوسرے دن وہ نکل سکتے ہیں، یہاں سے اعتکاف سے نکل سکتے ہیں، لیکن دوسرے دن 2 دن وہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد وہ تیسرے دن جو ہے وہ یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اعتکاف یعنی یہ معمولی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس کی فضیلت جو ہے نا بہت زیادہ نقل ہوئے ہیں، ان سب کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ یہ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے۔ اس کے بارے میں یہ جنگ بدر ماہ رمضان المبارک میں واقع ہوئی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، جو ایک عشرہ جو ہے آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اس سال آپ 20 دن آپ نے اعتکاف میں گزارا، 20 دن۔ ایک یعنی یہی جو جنگ بدر جس وقت واقع ہوئے اس کے 10 دن، اور آئندہ آنے والے یعنی سال کے 10 دن، یعنی 20 دن آپ نے اعتکاف میں گزارا۔ اس وقت آپ کے سارے یعنی بستر بھی جو ہے وہ جمع ہو جاتے، فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو مخصوص کر لیتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز ہے۔ ابھی خیر ادھر ہمارے ہاں مسجد میں جگہ بہت ہے، شہروں میں یا ایران وغیرہ میں آپ کے لیے صرف ایک ہی کمبل یا ایک ہی جو جیسے قبر کے حد تک، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اعتکاف کے بھی اس کے آداب ہیں اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے۔ یہاں پر آپ جو ہے جر و بحث نہیں کر سکتے، یا آواز آپ اونچی نہیں کر سکتے، یا کسی کے ساتھ غصہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے غصہ کیا آپ کا اعتکاف باطل ہے۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں جو ہے کھانا پینا، اس سے آپ کا روزہ باطل ہو سکتا ہے، اسی طرح اعتکاف میں اگر آپ جر و بحث کریں گے اس صورت میں آپ کا اعتکاف باطل ہے۔ اور اسی طرح جو دنیاوی لذات ہیں ان سے مستفید ہونا بھی یہاں پر ممنوع ہے۔ اور اس کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے جیسے آپ اپنی قبر میں بیٹھے، اپنی قبر میں بیٹھے ہیں کہ آپ خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اکیلے ہیں، اور یہاں پر بیٹھ کر جو ہے آپ دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ نہیں لگائے، بلکہ صرف اور صرف اپنے اور یعنی خدا تبارک و تعالیٰ کے درمیان میں جو ہے ارتباط پیدا کرنے کا نام ہے، تاکہ آپ خدا کے حضور جو ہے آپ حضور و خضوع کے ساتھ آپ اپنی عبادت میں اور استغفار میں یعنی آپ شامل ہو جائیں۔ لہٰذا ایک جو اعتکاف کا جو حکم ہے یا آداب اعتکاف ہے وہ یہی ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آپ دعا کریں گے۔ دعا کرنے کا جو ہے آپ کو طریقہ معصوم بتاتے ہیں، بھئی آپ اعتکاف میں تو بیٹھے، کیا دعا مانگے، کیسے مانگے؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے دعا مانگنے کے لیے بسم اللہ کے بعد خدا تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا جو جتنا آپ اور ہم سے ہو سکتے ہیں حمد و ثنا آپ بجا لائیں، اس کے بعد محمد و آل محمد پر سلام و درود بھیجیں، اور اس کے بعد جو استغفار ہے، کیوں اس ظرف قلبی کو جو ہے پاک کرنا ہے، پہلے تصفیہ کرنا ہے۔ تصفیہ کب ہوگا؟ تصفیہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے گناہوں کو اپنے دل سے آپ نکال لیں گے،
نکالنے کے بعد جب وہ ظرف پاک اور صاف ہو جائے گا، اب اس میں جو خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی اس وقت وہ مفید ہوگا۔ لیکن رحمت الہی تو ہر چیز پر برستی ہے، لیکن اگر وہ ظرف جو ہے وہ نجس ہو یا ظرف جو ہے وہ گندا ہو تو اس میں رحمت پروردگار بھی وہ بھی پھر گندگی میں بدل جاتی ہے۔ لہذا ظرف انسان، ظرف یعنی ان هذه القلوب اوعیۃ، امیر المومنین کا فرمان ہے ان هذه القلوب اوعیۃ، آپ کا اور میرا یہ دل ہے وہ کیا ہے؟ ایک ظرف ہے، فخیرها اوعاها، اس ظرف میں سے کون سا ظرف، کون سا برتن جو ہے وہ سب سے بہترین ہے؟ کہتے ہیں کہ جس میں حق اور حقیقت کو ماننے کی ظرفیت اس میں پائی جائے اور گناہوں سے بچنے کی ظرفیت اس میں پائی جائے، یا کسی کے اوپر جب غم و غصہ آتا ہے تو اس غم و غصے کو انسان اپنے اندر لینے کی اس میں اگر صلاحیت ہو تو وہ فخیرها اوعاها۔ لیکن آپ اور ہمارے دل اس برتن میں یا اس بالٹی میں موجود پانی کی طرح ہے۔ بالٹی میں جو موجود پانی ہے جو کر سے کم ہے، معمولی ایک قطرہ اگر یعنی اس میں خون اگر گر جائے تو سارا بالٹی جو ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر جاری پانی ہے یا جو تالاب کا پانی ہے اس میں جتنا بھی آپ نجاست گرا دیں لیکن وہ پاک رہتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ قلب انسان بھی اس دریا کی طرح یا اس تالاب کی طرح ہونی چاہیے، جس کے لیے اگر کوئی شخص اگر آپ کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو اس چیز کو آپ تحمل کر سکے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قلب انسان ایک ظرف ہے، اس ظرف کو بہترین ظرف کیا ہے؟ فخیرها اوعاها، کہ اس ظرف میں کسی کے لیے غم و غصہ نہ ہو، غصہ صرف اور صرف ذات پروردگار کی خاطر ہو، خدا کی خاطر غصہ ہو اور خدا کی خاطر کسی سے محبت ہو، لیکن اپنی ذات کے خاطر نہ ہو۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان کو آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ بخشش کا مہینہ قرار دے کر آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لے ایمان والو لینگی رنموچو متیس کتیکا لینگی رنموچو، یہ جو رمضان کا جو روزہ ہے وہ صرف آپ لوگوں کے اوپر جو ہے یہ واجب نہیں کیا ہے بلکہ آپ سے پہلے والوں پر بھی۔ یہ جس طرح اگر کسی بچے کو اگر آپ نے انجیکشن لگوانا ہو تو وہ بہت ڈر جاتا ہے، بھائی یہ انجیکشن بہت خطرناک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ آپ سے پہلے دوسرے بچوں کو بھی یہ انجیکشن لگا رہا ہے اور ان کو بھی انجیکشن لگانا ہے، تو اس کو کچھ سکون ملتا ہے۔ اسی طرح یہ جو مہمانی ہے، مہمان کو بھوکا رکھنا ہے، مہمان کو تو کھلانا پلانا تھا لیکن مہمان کو آپ بھوکے رکھتے ہیں، نہیں، یہ روح کے لیے ہے۔ انسان کے جسم کے خاطر جو ہے کھانے پینے کی ضرورت ہے، لیکن روح انسان کے لیے کیا ہے؟ روح انسان کے لیے روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ روحانی غذا جتنا انسان بھوکا رہے گا اتنا ہی اس کے انسان کے دل کے لیے جو ہے وہ تقویت ملے گی۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ کو مہمانی کے طور پر میزبان کون ہے؟ پروردگار عالم ہے، خدا تبارک و تعالیٰ آپ کا میزبان ہے، آپ کو اہل کرامت بنا دیا۔ اہل کرامت سے کیا مراد ہے؟ بھئی آپ کا سونا بھی عبادت، آپ کا سانس نکالنا بھی عبادت، تسبیح، اور اگر آپ سو جائے تب بھی جو ہے وہ عبادتوں میں شامل ہے۔ اگر ایک آیت آپ نے تلاوت کی، ایک آیت کی تلاوت کی، ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے، تو اس سے کم کوئی اہل کرامت اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ماہ مبارک رمضان جو آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت بڑی یعنی نعمتیں لے کر جو ہے پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، وہ شخص بدبخت ترین انسان ہے جو اس مہینے میں اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے۔ وہ شخص بدترین اور شقی ترین انسان ہے جو اپنے آپ کو اس میں بخشوا نہ سکے۔
بھئی آپ کے لیے یا اللہ ایک یا اللہ کہے تو پروردگار عالم جب آپ کو عطا کر رہا ہے ادعونی استجب لکم کہہ کر خدا وعدہ دے رہا ہے بھئی تم مجھ سے مانگو، تم میرے یعنی سامنے استغفار کرو، میں تمہارے توبہ قبول کروں. خدا تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آپ اور ہمارے وعدے کی طرح نہیں ہے، بلکہ خدا تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ ہے، اور اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بخشش کا بہت زیادہ سامان ہے. اور خصوصاً ابھی آپ اور ہم اب تک اگر آپ اور ہم نے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا تو آئندہ یعنی 2-4 دن باقی ہے، انشاءاللہ اسی میں خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کر کے اور خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ استغفار کر کے اپنے گناہوں کے لیے بخشش کا سامان فراہم کریں. یہ جمعۃ الوداع ہے. جمعۃ الوداع کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے. الحمدللہ آپ کا مرجع عالی قدر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 رمضان المبارک 1399 ان کے ابھی 1425 ہے، تو 1399 میں آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ دن جو ہے یوم القدس کے نام پر جو ہے پوری دنیا میں پورے اسلامی ممالک جو ہے اس کو مانے اور احتجاج کرے. لیکن بدقسمتی سے اکثر مسلمان ممالک اس چیز کو یا شیعہ تحریک سمجھ کر انہوں نے اس یعنی حکم کو انہوں نے پس پش ڈالا، یا اپنے جو ذاتی مفادات کی خاطر انہوں نے اس پر لبیک نہیں کہا. لیکن آج کل الحمدللہ میڈیا آزاد ہو گیا، اب لوگوں کو بھی واضح ہو گیا جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کے مکتب تشیع کے دشمن ہیں، وہ آج بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں. پچھلے سالوں میں جب حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جب جنگ لڑی تو اس وقت کیا کہنے لگے؟ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اسرائیل اور حزب اللہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. بھئی اگر ملے ہوئے ہیں تو کیوں یہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں؟ تو کسی نے کیا کہا؟ دیکھو ہم نے پہلے بتا دیا، جب جنگ بندی ہو گئی تو کہتے ہیں ہم نے پہلے بتا دیا. فلسطین والوں کو انہوں نے کیا کیا؟ ایک یعنی بنبس میں لا کر انہوں نے ان کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے اسرائیل کے. تو تم نے کیا کیا؟ مکتب تشیع جو پوری دنیا میں جو یعنی مذہب اور مکتب جو معزز ہے، جو عزت والا مذہب ہے، وہ مکتب تشیع ہے. ہر خاص و عام، ہر دشمن اور دوست کے نزدیک جو مکتب تشیع، جو امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کربلا والے ہیں، جو ہماری درسگاہ کربلا، اس پر جو ہے وہ خود بھی تبصرہ کرتے ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر اسرار کا وہ جو کلپ بہت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سنی تو سن ہو چکے ہیں، ہمارے اندر کوئی جذبہ جہاد نہیں، لیکن یہ واحد مکتب ہے مکتب تشیع، جنہوں نے واقع کربلا سے جو درس لیا ہے، جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد انہوں نے لیا ہے. واقعاً وہ کہتے ہیں کہ ہے اگر دنیا میں اگر کوئی مکتب ہے تو وہ واحد مکتب ہے، واحد مذہب ہے جو مکتب تشیع ہے، جو اسرائیل کے خلاف یا دشمنان اسلام کے خلاف جو ہے لڑنے کا ان میں جو ہے وہ جذبہ پایا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. آج انشاءاللہ یوم القدس کی ریلی بھی جو ہے یہاں سے نکلے گی اور نیچے شاہراہ کارگل پر انشاءاللہ یہ ہمارا احتجاجی جلوس جلسہ جو ہے وہاں پر اختتام ہوگا. اور اس میں شرکت کرنا سمجھ لو یہ اعتکاف سے کم نہیں ہے. کیوں؟ آپ کا مرجع آیت اللہ مشکینی حفظہ اللہ، جو یعنی قوم کے جو ہے امام جماعت ہے اور اسپیکر بھی رہ چکے ہیں، اور آپ جو ہے معلم اخلاق تھے، بہت بڑا مشہور، یعنی خطبہ آپ بہت کم دیتے تھے، لیکن وہی کم خطبہ جو ہے دوسروں کے گھنٹوں خطبے سے زیادہ باری ہوتا تھا.
تو جب ایک دفعہ آپ اعتکاف میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد جامع میں، تو آپ سے سوال ہوا کہ کیونکہ علماء مجتہدین جو ہے وہ دورہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور یہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے حوصلہ افزائی کے لیے، تو آپ سے سوال ہوا کہ یہ ہم اس میں قرآن پڑھتے رہے تو زیادہ ثواب ہے یا دعا کرے تو زیادہ ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر قرآن کا ترجمہ آپ کو آتا ہے تو ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے کا زیادہ ثواب، لیکن اگر قرآن کا معنی نہیں آتا تو دعا کرنے کا زیادہ ثواب۔ یہ اس آیت اللہ کا فرمان تھا۔ کیوں؟ دعا میں آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور خدا سے کیا مانگ رہا ہوں، لیکن قرآن کی آیت کیونکہ آپ اور ہمیں ترجمہ بھی نہیں آتا تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے اور خدا سے مانگ کیا رہے، لہٰذا آپ نے فرمایا تو وہی آیت اللہ فرماتے ہیں کہ یوم القدس میں اٹھنے والا قدم مجھ پر، دیکھیں آپ کہ نماز شب سے افضل ہے، نماز شب پڑھنے سے افضل ہے کیا؟ یوم القدس کے جلوس میں جانے کا۔ کیوں افضل ہے؟ بھئی ابھی اگر آپ کو ہمیں الحمدللہ آپ اور ہم تو پرامن ترین یعنی مناطق میں علاقوں میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں، لیکن جو غریب لوگ جن کے لیے نہ کوئی مسجد میں سکون سے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی کہیں جلسہ جلوس کر سکتا ہے، کیوں؟ دشمن جو ہے وہ ہمیشہ ان کے جان کے در پہ ہے، ایسے مواقع میں آپ اور ہم کس طرح آپ عبادت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اگر آپ پاکستان کا اگر دفاع کرتے ہیں، اور یہ جو شہید ہے یہ بھی شہادت کا جو درجہ رکھتا ہے، وہ اسی لیے کہ اگر جب آپ کا منطقہ جو آپ کا علاقہ امن و امان کا حامل نہ ہو تو اس وقت آپ اور ہم عبادت کیسے کر سکیں گے؟ لہٰذا فرماتے ہیں کہ دشمن کے خلاف، دشمن اسلام کے خلاف احتجاج کرنا، اور یہی کیا ہے؟ بہترین عمل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے لیے نماز شب سے زیادہ ثواب اسی میں ہے کہ یوم القدس میں انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر جائیں گے، اور یہ جانا یہ عبادت سمجھ کر اور وطن اللہ سمجھ کر آپ نے انشاءاللہ قدم اٹھانا ہے۔ اس کے بعد یہ یوم القدس جو ہے نا ایک عرفی یا ایک علامتی احتجاج نہیں ہے، بلکہ یہ ظالم و جابر حکمران کے خلاف، ظالم و جابر صہیونیز کے خلاف یہ عملی احتجاج ہے انشاءاللہ۔ اب وہ وقت دور نہیں کہ جہاں پر مسجد الاقصی میں اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتے ہوئے وہاں پر یوم القدس جو ہے وہ منائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ دم اس کا گھٹ رہا ہے، اور مکتب تشیع کے لیڈر آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ کا جو بیان ہے، خیر اس کی طرف میں مکمل طور پر نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ ابھی سائٹ پر اگر آپ دیکھیں تو وہ کس قدر اطمینان کے ساتھ جو ہے بیان دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے اسلحہ یا جو ڈرون طیارہ ہے یا جو کچھ ہے اور جو میزائل ہے جو انہوں نے آج کل لانچ کیا ہے، کہتے کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی برکت سے، امام رضا علیہ السلام کی برکت سے، مکتب تشیع جو ہے وہ مکتب ہے جس کے لیے کوئی بنبس نہیں ہے، اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ مثلا راستہ جو ہے وہ آگے سے بند ہو، واضح ہے۔ کیوں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ کے لیے رہنما ہے، اور آپ اپنا رہنما اصول جو ہے آپ کربلا سے لیتے ہیں۔ تو ہم انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب اس جلسے میں جلوس میں انشاءاللہ آپ نکلیں گے اس کو بھی عبادت سمجھ کر۔ تو لہٰذا پروردگار عالم ہم سب کو دین مقدس اسلام اور اسی طرح مکتب تشیع، مکتب اہل بیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔